बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। यौम आज़ादी है या यौम एहतसाब है, बहरहाल भारत को सबक सिखाने का एक अज़म है। आला अदलिया को मुबारक हो आज। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। पूरी कौम आज आज़ादी का जश्न मना रही है और मैंने सड़कों पे मोटरसाइकिल दौड़ाते और बाजे बजाते नौजवानों को देखा है। उनके चेहरे पे एक जोश है, जिस्म में एक वलवला है, आंखों में कुछ कर कर गुजरने का अज़्म है। ये देख के बड़ा इत्मीनान हुआ कि हमारा मुस्तक़बिल अल्हम्दुलिल्लाह महफूज़ है, लेकिन इसके साथ-साथ थोड़ी-सी परेशानी भी है। और ये परेशानी मुझे हर यौम आज़ादी पे घेर लेती है, क्योंकि मेरी उम्र के लोगों के लिए यौम आज़ादी सिर्फ़ खुशी मनाने का दिन नहीं होता, बल्कि हमारे लिए यौम एहतसाब भी होता है। कम से कम मैं अपनी ज़ात की हद तक तो ये कह सकता हूँ ना कि हर साल 14 अगस्त को पीछे मुड़ के ज़रूर देखता हूँ कि इस साल क्या खोया, क्या पाया। मैंने अपनी ज़ात के लिए क्या कामयाबी हासिल की, अपने अहले खाना के लिए क्या किया, अपने समाज की तरक्की और बेहतरी में मेरी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, और अपने मुल्क की तरक्की के लिए मैंने क्या किरदार अदा किया, कौन से मसाइल हैं जो मैंने हल किए और कौन से मसाइल हैं जिन्हें आज एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चल के मेरे लिए भी चैलेंज बन सकते हैं। तो कल रात जब मैंने इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर सुनी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी क़यादत को भी आने वाले चैलेंजेस का बखूबी इदराक है। बाज़ दोस्तों का एतराज़ है कि यौम आज़ादी खुशी का दिन है, इस दिन भारत को सबक सिखाने की धमकी देने की क्या ज़रूरत थी? ये काम किसी और दिन भी हो सकता था। लेकिन मेरा जवाब ये है कि खुदा न खास्ता यौम आज़ादी वाले दिन अगर आपको पानी ना मिले, तो क्या आप भूखे प्यासे आज़ादी का जश्न मनाएँगे? ये दुरुस्त है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे हमारी कोई कमांड नहीं है। हमारे यहाँ रिसर्च का कोई बड़ा इदारा नहीं है, कोई लैबोरेटरी नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो आलमी रैंकिंग में बेहतर हो। मालियाती और तजारती मैदान में हम अपने हमसाया ममालिक से पीछे हैं। हमारा बजट मुसलसल खसारे का शिकार है, हमारे कंधों पे अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का बोझ है। हम महंगाई के अज़ाब में मुब्तला हैं। दहशतगर्दी के अफरीत ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हमारी ज़िंदगी को जीरन कर रही हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई हमारे आबी वसाइल पर दुश्मन कब्जा जमा के बैठ जाए, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? ये खेत, ये खलियान, ये सब कुछ सूख जाएगा ना। तो आज हम अपना निज़ाम चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF के मोहताज हैं, कल को हमें अनाज के लिए भी कशकोल उठाना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़े मुनासिब वक़्त पे ये बयान दिया कि भारत को सबक सिखाने का यही बेहतरीन वक़्त है। कल जब भारत आज़ादी का जश्न मनाए, तो इसे इस बात का इतराक होना चाहिए कि अगर इसने सिंध पास मुआहदा तोड़ा या पाकिस्तान के पानी से कोई छेड़छाड़ की, तो जिस आज़ादी का वो जश्न मना रहा है ना, वो आज़ादी खतरे में पड़ सकती है। देखें, ये आफाकी असूल है कि आप किसी भी मुल्क के हिस्से का पानी नहीं रोक सकते। पूरी दुनिया में 20वें ऐसे दरिया हैं जो कई-कई मुल्कों के दौरान बहते हैं। अमेज़न है, फ़रात है, वोल्गा है, लेकिन डाउन स्ट्रीम पे मौजूद हर मुल्क को इसके हिस्से का पानी मिलता है। कभी कोई झगड़ा नहीं खड़ा कर देता, कभी कोई जंग नहीं हुई, कभी कोई नीयत साफ़ हो तो फिर लड़ाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन भारत की नीयत में तो पहले दिन से खोट है। भारत में बहने वाले दरिया बांग्लादेश में भी दाखिल होते हैं। आप देखें कि बांग्लादेश में भारत के हाथों परेशान है। भारत सारा साल इसके हिस्से का पानी रोके रखता है और मानसून के मौसम में सारा पानी उसकी जानिब छोड़ देता है। तो बांग्लादेश मुख्तलिफ आलमी फोरम से एहतजाज कर चुका है कि भारत इसे दरियाओं में पानी की आमद और अखराज से मुतल्लिक दुरुस्त डेटा नहीं देता, लेकिन भारत के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। पाकिस्तान ने इसी लड़ाई से बचने के लिए अपने 3 दरियाओं रावी, सतलुज और ब्यास में समझौता किया था। सिंध ताश मुआहदे के तहत 3 दरियाओं के पानी पर भारत का हक तस्लीम कर लिया और इसी मुआहदे के तहत 3 दरिया चनाब, झेलम और सिंध हमारे हिस्से में आए। तो अब अगर भारत हमारे बचे कुचे 3 दरियाओं के पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है या इनका रुख मोड़ने की कोशिश करता है, तो फिर जंग तो होगी। और मैं आपको बताऊं, भारत को एक तो दरियाई झेलम पे श्रीनगर करीब बहुत बड़ी आर्टिफिशियल लेक बनाने के मंसूबे का काम कर रहा है। दूसरा, चंद महीने पहले से दरियाई चनाब पे एक टनल बनाने की मंजूरी भी दी है। तो अब इस मंसूबे का टेंडर भी जारी हो गया। इस टनल के जरिए दरियाई चनाब का रुख मोड़ा जाएगा और चनाब के पानी को दरियाई रावी और सतलुज में फेंका जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम टनल के जरिए दरियाई नीलम के पानी को दरियाई झेलम तक लाते हैं। तो सिंध ताश मुआहदा कहता है कि भारत अपनी तवानाई और ज़राई ज़रूरियात के लिए हमारे 3 दरियाओं का पानी इस्तेमाल कर सकता है। खास ऊंचाई तक इन पे बांध भी बांध सकता है, लेकिन पानी को ज़खीरा नहीं कर सकता।
اور نہ ہی اس کا رخ موڑ سکتا ہے، یعنی نہریں نہیں نکال سکتا اور نہ ہی ٹنل بنا سکتا ہے۔ تو اب اگر بھارت چناب پہ ٹنل بنانے کے منصوبے پہ کام شروع کر دیتا ہے تو یہ اعلان جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پاکستان تو اس جنگ سے بچنے کے لیے عالمی عدالت انصاف بھی کیا، پاکستان نے ورلڈ بینک سے بھی رجوع کیا، دونوں فورم سے فیصلہ ہمارے حق میں آیا، لیکن بھارت مسلسل ہٹ دھرمی پہ اترا ہوا ہے اور خطے کے امن کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے یوم آزادی کے موقع پہ بھارت کو وارننگ دے دی ہے۔ اب یہ بھارت پر ہے کہ آیا وہ ہمارے اس پیغام کو سمجھتا ہے یا نہیں۔ آپ اگر مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں تو کئی سال پہلے اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ پوری دنیا نے پچھلے سال یہ دیکھا تھا کہ پاکستان نے پہلگام کے واقعے کے بعد ہر ممکن کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو۔ ہم نے تو بھارت کو مشترکہ تحقیقات تک کی پیشکش کر دی، لیکن بھارت نے اپنے طیارے تباہ کروانے کے بعد ہی پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بھارت کی طبیعت نہیں سیٹ کی جائے گی نا تب تک پانی کا ایشو بھی نہیں حل ہوگا۔ آج نہیں تو کل ایک مختصر جنگ تو بہرحال ہونی ہے، اس کے بعد یہ ایشو سیٹل ہوگا۔ پچھلے ہفتے آپ نے خبر سنی ہوگی کہ آصف علی زرداری نے عدلیہ سے متعلق ایک سمری روک رکھی ہے۔ بتا رہے تھے لوگ کہ یہ سمری اعلیٰ عدلیہ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی سے متعلق ہے۔ اعتراض یہ تھا کہ سمری کی منظوری میں تاخیر کی وجہ سے عوام کو انصاف کی فراہمی میں تاخیر کا سامنا ہے۔ تو چند دن پہلے زرداری صاحب نے اس سمری پہ دستخط کر دیے۔ آج پتہ چلا کہ پریزیڈنٹ نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تنخواہیں اور الاؤنسز میں اضافے کی سمری منظور کی ہے۔ اس سمری کی تفصیلات اب سامنے آ گئی ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں اور مراد اب وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے برابر کر دی ہیں۔ تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق آج سے نہیں بلکہ دسمبر 2025 سے ہوگا اور ججز کو اس مدت کے بقایا جات بھی ادا ہوں گے۔ تو سپریم کورٹ کے ججز کی بنیادی تنخواہ میں تقریباً 4 لاکھ روپے ماہانہ اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ان کی بنیادی تنخواہ اب 11 لاکھ روپے سے بڑھ کر 15 لاکھ روپے ہو گئی ہے، اور چیف جسٹس کی تنخواہ 15 سے بڑھ کے یعنی 15,50,000 روپے ہو گئی ہے۔ تو سپریم کورٹ کے ججز کے جوڈیشل الاؤنس میں بھی 3,39,000 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ اس بار ججز کو میڈیکل الاؤنس کی مد میں مہینے کا 1,50,000 روپیہ بھی ملے گا۔ یہ تو تھا سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں اور مراد کا احوال۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حکومت سپریم کورٹ کے ججز کو نواز دے اور ہائی کورٹ کے ججز کو بھول جائے۔ اسے پریزیڈنٹ نے ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں بھی اضافے کی منظوری دے دی۔ ہائی کورٹ کے ججز کی بنیادی تنخواہ جو 1,10,000 روپے اضافہ کیا گیا، اس بعد ان کی بنیادی تنخواہ 11 لاکھ روپے تک ہو گئی ہے، یا 12,05,000 بھی ہو گئی ہے شاید۔ تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ 12,54,000 روپے ہو گئی ہے۔ تو سمری میں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کے لیے ایک نئی سہولت بھی متعارف کرائی گئی ہے۔ اس کے تحت جو جج کم از کم 2 سال تک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دے چکا ہوگا، انہیں ریٹائرمنٹ یا سپریم کورٹ کا جج مقرر ہونے کی صورت میں سرکاری گاڑی رعایتی قیمت پہ خریدنے کی اجازت ہوگی۔ اب آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں عدلیہ کے ججز کی تنخواہوں پہ تنقید کروں، آپ کے سامنے عام آدمی کے مسائل گنواؤں، مہنگائی کا رونا روں، زیر التوا مقدمات کی فہرست لہراؤں اور کچہریوں میں عام آدمیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اسے بات کروں، تو یہ تو میں نہیں کروں گا۔ میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں۔ پیکا ایکٹ ایک طرف اگر کسی معزز جج نے توہین عدالت کے نوٹس میں مجھے لے لیا تو پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ اسی میں دل کی گہرائیوں سے اعلیٰ عدلیہ کو تنخواہوں میں اضافے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مہنگائی کے اس عالم میں بھی ججز کی ضروریات کا خیال رکھا تاکہ ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتا ہوں تنخواہیں ججز کی بڑھی ہیں تو اس سے بھلا عوام کا ہی ہوگا۔ پیٹرول کی قیمتیں اور بجلی کے بلوں کے مارے لوگوں میں یہ خبر سن کر ایک ابال اٹھے گا، لیکن اسے چند دن کے لیے ہوگا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو وزیر اعظم شہباز شریف کو مشورہ دیتا ہوں کہ لگے ہاتھوں اعلیٰ بیوروکریٹس کی بھی تنخواہیں اور مراد بڑھا دیں۔ اتنے شاندار اور قابل افسر ہمارے پاس ہیں، پتہ نہیں مہنگائی کے اس دور میں بیچارے کیسے گزارا کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، ججز کا مشاہرہ بھی بڑھا دیا۔ اب بیوروکریٹس پہ تو ظلم نہ کریں، آخر وہ بھی آپ کی حکومت چلاتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ سوچیں، کچھ کریں۔ غریب لوگ ہیں، دعائیں دیں گے۔ ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کے کروڑوں عوام کی دعاؤں کی تو آپ کو ضرورت نہیں، شاید چند درجن بیوروکریٹس کی دعائیں رنگ لے آئیں۔
اور آپ اپنی آئینی مدت پوری کرنے والے پہلے وزیر اعظم بن جائیں۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک بڑا اہم ایشو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ حال ہی میں رپورٹ آئی ہے کہ امریکن بیری بیڑے USS ابراہم لنکن پہ تعینات امریکن فوجیوں کو نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے، اور ان میں بعض نے خودکشی کی کوشش بھی کی ہے۔ مجھ سے بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایران کی طاقت نے امریکی فوجیوں کو خوفزدہ کر رکھا ہے یا وہ طویل جنگ سے اکتا چکے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جنگ اپنے آپ میں ایک بڑی ہولناک شے ہے۔ یہ صرف عام آدمی کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ محاذ پہ تعینات فوجیوں کی نفسیات پہ گہرا اثر ڈالتی ہے۔ تو امریکہ نے جب ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا تو چند ہفتوں بعد ہی دونوں جنگی بیڑے مختلف مسائل کا شکار ہو گئے تھے۔ پہلے USS جارج واشنگٹن کے بارے میں خبریں آئیں کہ وہاں تعینات فوجیوں کو مناسب خوراک نہیں ہے، اور پھر اس جنگی بیڑے کے تمام باتھ رومز استعمال قابل نہیں رہے۔ بعد میں کہا گیا جنگی بیڑا جنگ لڑنے قابل نہیں رہا، اسے پھر ریپیئرز کے لیے ضرورت ہے۔ اس دوران USS جارج واشنگٹن کچھ عرصے کے لیے اسپین بھیجا گیا، جہاں اس کے اندر کام ہوا سارا، اور سٹاف کے لیے تھوڑا بہت تفریح کا بندوبست کیا گیا۔ اب یہ ابراہم لنکن کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں تعینات فوجیوں کو نہ صرف خوراک کی کمی کا سامنا ہے، بلکہ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہیں، جس میں بعض نے تو خودکشی کی بھی کوشش کی ہے۔ اصل میں محاذ پہ تعینات فوجی اپنے کمانڈرز کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر کسی مقام پہ بامبنگ کا حکم ملتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں جیتے جاگتے انسان ہیں، وہ اس سوچ میں نہیں پڑ سکتا کہ وہاں عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ تو بس اپنے سینئر کے حکم پہ فائر مار دے گا، اور یہ جانتے ہوئے اس کا قدم کئی انسانوں کی جان لے سکتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے سینئر کا حکم بجا لاتا ہے۔ لیکن ہر فوجی کو روبوٹ تو ہے نہیں، جیتا جاگتا انسان ہے، درد اسے بھی ہوتا ہے، بھوک پیاس اسے بھی تنگ کرتی ہے، فیملیز اس کی بھی ہوتی ہیں۔ تو محاذ پہ تعینات ہر فوجی کو سب سے زیادہ اپنی جان کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ تفریح تو بڑی دور کی بات ہے، اسے تو نیند کے لیے بھی مناسب وقت نہیں ملتا، نہ مناسب خوراک ہوتی ہے، نہ صحت مند ماحول۔ تو جب ایک انسان ایک لمبے عرصے تک اپنے سامنے موت، تشدد، تباہی اور بربادی کا ناچ دیکھتا ہے، تو خاص عرصے کے بعد وہ موت کے اس رقص کے نفسیاتی اثرات قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی نظر میں انسانی جان کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، اکتاہٹ ہے، نیند کی کمی ہے، مسلسل خوف کے عالم میں رہ کر اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس چیز کو آپ جنگ کے آفٹر شاکس بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ حالات ہمیں ہر جنگ میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم نے عراق اور افغان جنگ میں بھی امریکن فوجیوں کو انہی نفسیاتی مسائل میں مبتلا دیکھا۔ آج کل غازہ اور لیبنن میں درندگی کا مظاہرہ کرنے والے اسرائیلی فوجی بھی مختلف نفسیاتی عارضوں میں مبتلا ہیں اور بھارت میں زیر علاج ہیں، اور بھارت کی ریاست ہماچل پردیش میں ان کے لیے خصوصی تفریحی ریزورٹ بنائے گئے ہیں۔ نہ صرف ان کی تفریح کا مکمل انتظام ہے، بلکہ وہاں ان کا علاج معالجہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو جنگ زدہ علاقے میں ایک فوجی کی تعیناتی کا عرصہ عام طور پہ 3 مہینے ہے۔ 3 مہینے کے بعد پرتشدد ماحول جو ہے وہ اس کے اعصاب پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو امریکہ کے یہ جنگی بیڑے تو پچھلے فروری سے جنگ میں ملوث ہیں۔ اسی جنگی بیڑوں پہ تعینات فوجی اگر خودکشی کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے۔ سوچئے گا اس پہ، مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔